بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کرنے کا مسنون طریقہ اور سب سے آسان طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ یہ جو آج کل ہمارے ہاں آن لائن استخارہ کرنے کا یہ جو بزنس چل رہا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ کسی بھی طرح سے یہ مناسب نہیں کہ آپ کسی کو پیسے دے کر اپنے لیے استخارہ کروائیں، کیونکہ مسئلہ آپ کا ہے، پریشانی آپ کو ہے، درد آپ کو ہے۔ اس لیے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ خود استخارہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، احادیث سے، سنت سے استخارہ کرنے کا ثبوت ملتا ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنے کی تعلیم اس طرح دیا کرتے تھے جس طرح کہ قرآن مجید یا قرآن مجید کی کسی آیت کی ہمیں تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس لیے استخارہ کرنا چاہیے اور خود کرنا چاہیے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل کام، کسی قسم کا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ بھئی آپ کر نہیں سکتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنی ہے استخارے کی نیت کے ساتھ، اور وہ 2 رکعت نفل لازمی نہیں ہے کہ آپ رات کو ہی ادا کریں، آپ دن کے وقت میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ مکروہ اوقات میں سے کوئی وقت نہ ہو، یعنی طلوع شمس، زوال شمس اور اسی طرح غروب شمس، ان 3 اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت آپ استخارے کی نیت کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھیں، اور ان 2 رکعت نفل پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جس طرح عام نفل پڑھے جاتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہیں، پھر اس کے بعد ثنا، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ، پھر ساتھ میں سورت ملائیں، پھر اس کے بعد رکوع کریں، پھر 2 سجدے کریں، پھر دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، پھر ساتھ میں سورت، پھر اسی طرح رکوع، پھر 2 سجدے، اتحیات، درود شریف، اور ساتھ میں دعا کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، پڑھ کے دعائے مسورہ رب اجعلنی اللہم انت السلام و منک السلام، کوئی بھی دعا پڑھیں، اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں۔ اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کی دعا مجھے اور آپ کو تعلیم فرمائی ہے۔ میں اس کا سکرین شاٹ آپ کو یہاں پر لگا دیتا ہوں، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ دعا ضروری نہیں کہ آپ اس کو زبانی ہی پڑھیں، آپ اس دعا کو اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ اس دعا کو سن لیجئے، پھر اس کے بعد جب آپ استخارہ کریں اس دعا کو پڑھ لیجئے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ، اب یہ جو لفظ ہے هَذَا الْأَمْرِ، اس جگہ پر آ کر آپ نے جس بھی کام کے متعلق آپ استخارہ کر رہے ہیں، کاروبار کے متعلق کر رہے ہیں، شادی بیاہ کے متعلق کر رہے ہیں، آپ باہر جانا چاہتے ہیں اس کے متعلق کر رہے ہیں، کسی بھی نیک کام کے متعلق، اچھے کام کے متعلق آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ اس کام کا تصور جو ہے وہ اپنے ذہن میں لائیں، اور پھر اس لفظ کو جو ہے ان الفاظ کو پڑھیں۔ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَاقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جب استخارہ کی دعا پڑھی جائے پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو اس طرح کا اشارہ ملے گا، آپ جب سوئیں گے تو آپ کو خواب میں
اگر سبز کلر نظر آئے تو آپ نے وہ کام کرنا ہے، اگر ریڈ کلر نظر آئے تو آپ نے وہ کام نہیں کرنا، اسی طرح آپ کو اس طرح کا خواب آئے گا، اس طرح کا خواب آئے گا۔ تو یہ تمام باتیں بے بنیاد ہیں، کسی طرح کی کوئی بات قرآن و حدیث سے نہیں ملتی۔ صرف اور صرف اتنی بات ہے کہ استخارہ کی دعا پڑھنے کے بعد آپ کے دل کو اللہ تبارک و تعالی سکون عطا فرمائیں گے، اطمینان عطا فرمائیں گے۔ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ اس کام میں آپ کے لیے خیر ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کام کے اندر جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرماتے چلے جائیں گے، اور آپ کو اللہ پاک اس کام کے کرنے میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اگر اس کام میں خیر نہیں، شر ہے آپ کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے اس کام کے کرنے میں رکاوٹیں پیدا فرما دیں گے، جس کی وجہ سے آپ اس کام سے دور ہو جائیں گے۔ اب فرمایا کہ ایک مرتبہ استخارہ کرنے سے آپ کو اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا، سکون قلب حاصل نہیں ہوتا، تو آپ 7 دن تک استخارہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور آپ کے دل کو سکون بھی عطا فرمائیں گے، اطمینان بھی عطا فرمائیں گے، اور آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ آپ وہ کام کریں یا نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے تمام معاملات سیکھ کر، سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوست احباب تک جو اس وقت پریشان ہیں کسی بھی مسئلے کی وجہ سے، آپ ان تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر فرمائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔